اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے اہلی کے 16ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کو پڑھیں گے اس کا نام ہے بیداریاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نماز کمیٹی۔ اس زمانے میں علی پور میں خلافت تحریک کے تحت نماز کمیٹیوں کا دورہ تھا۔ مسلمانوں میں اسلام کے متعلق بڑا جوش تھا۔ ہر محلے میں نماز کمیٹیاں قائم ہو رہی تھیں۔ نوجوان لڑکے علی صبح منہ اندھیرے جاگ پڑتے اور سردی میں ٹھٹرتے ہوئے ایک دوسرے کو جگاتے، پھر جلوس کی شکل میں شہر کا چکر لگاتے، محلے محلے پھرتے اور گا کر لوگوں کو جگاتے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتے۔ لڑکوں کو نماز پڑھنے سے اس قدر دلچسپی نہ تھی، البتہ اکٹھے ہو کر گاتے ہوئے جگہ جگہ جانا، مجاہدانہ انداز سے گھومنا اور مجاہدانہ شان سے للکار کر گانا، یا غازی مصطفیٰ پاشا کمال کی شان میں قصیدے پڑھنا اور امان اللہ خان کے گن گانا اور علی برادران کو سہلانا۔ اہلی کو یہ شغل بے حد پسند آیا۔ کیوں نہ پسند آتا؟ محلے کے جوان اس بات میں شان امتیاز سمجھتے تھے۔ جب وہ باہر نکلتے تو ان کا انداز عجیب ہوتا، جیسے ہیرو ہوں، جیسے مصطفیٰ کمال پاشا کا گیت گانے والے خود مصطفیٰ کمال ہوں، جنہوں نے زمانے کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بھیس بدل رکھا ہو۔ اس شغل میں سبھی شریک ہوتے تھے، رفیق، اعظم، غلام علی، ضیاء اور صفدر۔ لیکن صفدر اور غلام علی کی حیثیت صرف منتظمین کی سی تھی۔ وہ صبح جاگتے، لالٹینوں کا انتظام کرتے، انہیں جلاتے، پھر نعتوں کی کاپیاں نکال کر گیتوں کی دھنیں قائم کرتے اور بالآخر چھوٹے لڑکوں کو گانے کا کام سونپ کر خود سگریٹ سلگا کر جلوس کے ساتھ چل پڑتے۔ بڑے لڑکوں میں صرف اعظم تھا جو انتظامات کرنے کے علاوہ گانے میں بھی پیش ہوتا تھا۔ اہلی اعظم کو دیکھ کر فخر سے پھولے نہ سماتا۔ اس کی لے، گانے کا انداز، گردن اٹھا کر چلنے کی عادت اور گاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کا انداز اہلی کو بے حد جاذب معلوم ہوتے تھے۔ اس کے گلے میں یا کندھوں پر ایک شان بے نیازی سے رومال پڑا ہوتا تھا، جس پر کمبل بڑی شان سے لٹکتا، اور پھر گاتے ہوئے اس کی گردن کا زاویہ کس قدر خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ اہلی کا جی چاہتا کہ وہ بھی اعظم کی طرح بے نیازی سے چلے اور شان استغنا سے گائے اور اس کا کمبل بھی ویسے ہی لٹکے، لیکن سردی کی وجہ سے وہ کمبل میں ٹھٹرتا ہوا چلتا اور گاتے ہوئے اس کی گردن پھول جاتی اور آواز چیختی اور کنپٹیاں درد کرنے لگتی۔ اہلی کی آواز تو بہت بلند تھی، لیکن اس کے گانے میں مٹھاس نہ تھی۔ عام طور پر وہ آواز بہت اونچی نکالتا اور ابتدا ہی میں ایسی سر قائم کر لیتا جسے نبھانا مشکل ہو جاتا۔ پھر وہ سب اصرار کر کے اسے گانے والوں کے گروپ کا سردار بنا دیتے۔ یہ بہت بڑا امتیاز تھا۔ اسی امتیاز کی وجہ سے وہ بہت سویرے جاگ اٹھتا اور باہر نکل جاتا کہ نماز کمیٹی کے لیے لیٹ نہ ہو جائے۔ علی پور میں جب وہ جلوس کی صورت میں چلتے تو بند کھڑکیاں کھل جاتی، چھتوں سے خمار آلود چہرے جھانکتے، منڈیروں سے انگڑائی لیتے ہوئے بازو دکھائی دیتے۔ بڑے لڑکے سگریٹ کا کش لے کر کھڑکیوں، منڈیروں اور چکوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور ساتھ ہی ٹولی کو ہدایات دیتے رہتے۔ دریچوں سے مہین آوازیں سنائی دیتی، آ کر دیکھو تو نماز کمیٹی والے ہیں، دیکھ تو۔ مسجد کے زیر سایہ۔ دوپہر کے وقت وہ ارجمند کے یہاں چلا جاتا اور وہ دونوں اینکرا اینڈی ماں باؤں کے تمام سامان سے لیس ہو کر کنویں کے قریب جا کھڑے ہوتے اور ہر آتی جاتی لڑکی پر اینکرا اینڈی چلاتے۔ ارجمند ریشمی رومال لہراتا، اس کے ہونٹ بانسری پر رکھے ہوتے، لیکن بانسری بجانے کی بجائے وہ کچھ اور ہی ظاہر کرتے، اور وہ دبی زبان سے کہتا، اف، غضب ہے، قیامت ہے، اب لڑکپن چھوڑ دے ظالم، شباب آنے کو ہے۔ ان دونوں کو وہاں کھڑا دیکھ کر کنویں کے پاس والے مکان سے برتن بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ پھر کوئی کہا مار کر ہنستی اور بآواز بلند کسی کو پکارتی، عائشہ آئے گی بھی یا نہیں، ہی۔ اس کے کہے سن کر اہلی کو علی احمد کا کمرہ یاد آ جاتا اور وہ سوچنے لگتا، کیا ہر مکان میں علی احمد کا کمرہ ہوتا ہے؟ کیا ہر بند دروازے کے پیچھے ٹین کے سپاہی چھپے ہوتے ہیں؟ پھر دفتن ٹاٹ کا پردہ ہلتا اور ایک بھرے جسم کی لڑکی سامنے آ کھڑی ہوتی۔ ارجمند کا رومال ہلتا، بانسری منتیں کرتی، آنکھیں چمک کر دیکھتی، بازو بغلگیر ہونے کے اشارے کرتے۔ اس وقت اہلی کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا، آنکھیں جھک جاتی، دل دھک دھک کرنے لگتا۔ کوئی آ نکلتا تو وہ اس انداز سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا
جیسے کسی اور کام میں مصروف ہو، جیسے اسے ارجمند سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے وہ راہ چلتے چلتے رک گیا ہو، اور ٹاٹ کے پردے سے مسکراتی ہوئی نوجوان لڑکی کی موجودگی کا اسے قطعی علم نہ ہو، جیسے وہ انکل اینڈی ماں باؤں کے عمل سے قطعی ناواقف ہو۔ ادھر ارجمند کا ریشمی رومال اس کی گردن پر آ گرتا، بانسری کا زاویہ بدل اور وہ یوں آسمان کی طرف دیکھنے لگتا جیسے اللہ سے لو لگا کر اس کی حمد و ثنا میں کوئی دھن بجا رہا ہو۔ اس کے باوجود آتے جاتے شکوک بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے اور پھر مسکرا کر آگے نکل جاتے۔ ان کے جانے کے بعد ٹاٹ کے پردے کی اوٹ سے چھپی ہوئی لڑکی کا بازو یا آنکھ پھر سے باہر نکل آتی اور ارجمند کا رومال پھر سے لہرانے لگتا۔ ایلی کا دل پھر سے دھڑکنے لگتا اور اس کی پیشانی پھر سے پسینے سے بھیگ جاتی۔ اس خطرناک کھیل میں وہ زیادہ دیر مشغول نہ رہ سکتے تھے، اس لیے کہ آتے جاتے لوگ انہیں وہاں اس طور کھڑے دیکھ کر گھورتے تھے۔ شاید خطرناک ہونے ہی کی وجہ سے یہ کھیل ان کے لیے بے حد دلچسپ تھا۔ حالانکہ ایلی کو کبھی اتنی مہلت نہ ملی تھی کہ وہ ٹاٹ سے جھانکتے ہوئے چہرے کو نظر بھر کر دیکھ سکے۔ وہ صرف یہی جانتا تھا کہ وہ بڑا سا چہرہ سفید سفید ہے اور وہ باہیں مخملی گوشت سے لبالب بھری ہیں اور وہ آنکھیں بے حد کالی اور شوخ ہیں۔ پھر وہ دونوں کنویں کو چھوڑ کر پرانی حویلی کے میدان میں آ کھڑے ہوتے۔ اس میدان میں کسی زمانے میں ایک حویلی تھی جو اب منہدم ہو چکی تھی۔ مشرق کی طرف چند ایک پختہ مکانات تھے۔ شمال کی سمت میں ایک گلی نکل گئی تھی جس میں دور تک کچے مکانات بنے ہوئے تھے۔ یہ گلی آصفی محلے سے تعلق نہ رکھتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پرانے زمانے میں آصفیوں کا کام کاج کرنے والے کمی یہ گلی انہی کی تھی، اگرچہ اب ان کی مجلسی حیثیت آصفیوں سے کسی صورت کم نہ تھی۔ پرانی حویلی کے میدان کے پرے مشرق میں شیخوں کے چند ایک مکانات تھے۔ کنویں کے پاس ایک مکان میں سید آ کر آباد ہو گئے تھے اور اس کے قریب چند کشمیری آبسے تھے۔ اب آصفی محلہ صرف مغربی حصہ تک محدود تھا۔ وہ پختہ وسیع میدان جسے منڈی کہتے تھے اس کا مرکزی حصہ تھا۔ آصفی لڑکے عام طور پر اس مرکزی حصے میں کھیلنے سے گھبرایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کھیلنے سے انہیں محلے کی عورتوں کی نگاہوں تلے رہنا پڑتا تھا اور وہ بات بات پر اعتراض کرتی، اے نالی کا گند اچھالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارا دن ناپاک چھینٹے اڑاتے رہتے ہو، چھوڑو اس گندے کھیل کو۔ گلی میں کھیلنے پر وہ چلاتی، کسی کا سر پھوڑ کر اطمینان کا سانس لوگے تم، یہ کیا شریفوں کا کھیل ہے؟ منڈی میں اینکرا انڈی ماں باؤں کا کھیل تو بالکل بیکار تھا۔ وہاں تو ریشمی رومال تک لہرایا نہ جا سکتا تھا، بانسری بجانا تو الگ چیز تھی۔ اگر وہاں ریشمی رومال لہرایا بھی جا سکتا تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ منڈی کے گرد رہنے والی لڑکیاں کھڑکیوں میں نہیں آ سکتی تھیں، یا تو ان میں اس قدر جرأت نہ تھی اور یا شاید حس ہی نہ ہو۔ وہ دبے پاؤں چلتی جیسے پاؤں کی آہٹ ان کی دشمن ہو، نیچی نگاہوں سے دیکھتی، بند ہونٹوں سے مسکراتی اور یوں آہستہ بولتی جیسے وہ لڑکیاں نہیں بلکہ چلتے پھرتے سائے ہوں، اور پھر منڈی میں ہر آہٹ پر بوڑھیوں کے کان کھڑے ہو جاتے۔ کون ہے؟ اے شریفوں کے بیٹے بھی اب بانسریاں بجانے لگے، مراسی بن گئے، کیا توبہ ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ریشمی رومال لہراتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ چاروں طرف سے بوڑھیاں کھڑکیوں میں آ جمع ہوتی، یہ ذرا دیکھنا ماں برکتے، چاچی حاجہ ذرا آؤ تو۔ سارے محلے میں اینکر انڈی ماں باؤں کے لیے صرف دو مناسب مقامات تھے، ایک تو کنویں کے پاس مسجد کے قریب جہاں بڑی دیوڑی تھی، اور دوسرے پرانی حویلی کے میدان میں بڑی لالٹین کے نیچے۔ کپ اور کیپ۔ جب وہ دونوں لالٹین کے نیچے کھڑے ہوتے اور ارجمند بانسری کی سروں کو چھیڑتا تو دفتن عصمت اللہ کے مکان کی کھڑکی کی چک کو حرکت ہوتی، جسے دیکھ کر ارجمند زیر لب کہتا، وہ مارا دیکھا جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ پھر وہ چک کی طرف دیکھ کر آنکھیں چمکاتا اور ایلی سے مخاطب ہو کر کہتا، دیکھا ادھر بین بجی ادھر سانپ ناچنے لگا، اسے کہتے ہیں اینکرا انڈی ماں باؤں۔ ارجمند کی باتیں سن کر ایلی فخر محسوس کرتا، کیونکہ ارجمند کی فتح اس کی اپنی فتح تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سانپ کون ہے، کہاں ہے اور اس کے ناچنے کا مطلب کیا ہے۔ چک کی طرف تو وہ بھی دیکھتا تھا، مگر اتنی دور سے چک کے پیچھے سے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، پر وہ دوسری جانب دیکھنے لگتا، شاید سانپ ادھر ناچ رہا ہو۔ اسے یوں کھوئے ہوئے دیکھ کر ارجمند چلاتا، نہیں یار، کیپ سمجھے، کیپ کھڑکی میں آ بیٹھی ہے۔ وہ ہلی چک، وہ اب دیکھا، اف یار کس غضب کی چیز ہے، بس سمجھ لو بالکل تیار ہے، ذرا سی کسر ہے ایک آنچ کی،
اگر ہماری ڈسپنسری یہاں علی پور میں ہوتی اور کیپ کسی روز دوا لینے نکلتی تو سب ٹھیک ہو جاتا، معاملہ صاف ہو جاتا، لیکن اب یہاں ڈسپنسری جو نہیں، کیا کیا جائے؟ ایلی محسوس کرتا کہ اینکر اینڈی ماباؤں میں ایک ڈسپنسری کا ہونا اشد ضروری ہوتا ہے، لیکن سوچنے پر اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ ڈسپنسری سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہے۔ ڈسپنسریاں تو علی پور میں بھی تھیں، جہاں لمبی میزیں بچھی ہوئی تھیں، میزوں پر روئی کے پھاہے پڑے ہوتے اور کمپاؤنڈر کینچی لیے کھڑا رہتا، پھر بڑی بڑی بوتلیں اور وہ عجیب سی بو جسے سونگھنے سے انسان خواہ مخواہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اور وہ ڈاکٹر جس کے ماتھے پر شکنیں پڑی رہتی، ہاتھوں میں ربڑ کی ٹوٹیاں لگتی، جو نہایت خشک آواز میں باتیں کرتا تھا اور مریضوں کی بات یوں بے پرواہی سے سنتا تھا جیسے سن ہی نہ رہا ہو۔ ایسی جگہ کے ہونے سے بھلا کیا فائدہ ہو سکتا تھا، اور فائدے سے ارجمند کا مطلب کیا تھا؟ کیپ کیپ! ارجمند کی آواز سن کر ایلی پھر چونکتا اور کھڑکی کی طرف دیکھتا۔ کھڑکی میں ایک زرد رو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگتا اور وہ نگاہیں پھیر لیتا، پھر ارجمند کا رومال ہلتا اور اس کے بالوں اور گالوں سے مس کرتا ہوا چھاتی پر آ گرتا، اور ارجمند اسے یوں گلے لگا لیتا جیسے کوئی جاندار چیز ہو۔ یہ دیکھ کر کیپ مسکراتی اور لوچدار آواز سے پڑوسن کو بلاتی، سکینہ سکینہ! وہ دونوں سے کیپ کہا کرتے تھے۔ یہ نام ارجمند نے تجویز کیا تھا تاکہ سننے والوں کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ ایلی جب چوگان میں لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ارجمند اس کے پاس آ کر بہانے سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا، جس سے ایلی کو معلوم ہو جاتا کہ کیپ کے متعلق کوئی بات ہے، یا کیپ کھڑکی میں کھڑی ہے، یا وہ چوگان کی طرف آ رہی ہے، یا اس کے سکول سے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر کسی خاص مصروفیت کی وجہ سے ایلی ارجمند کا اشارہ نہ سمجھتا تو ارجمند ٹوپی کے متعلق کوئی بات کر دیتا۔ ایلی، ہم نے ایک کیپ خریدی ہے، آؤ دکھائیں، غضب کی چیز ہے، ایسا خوبصورت رنگ ہے کہ تمہیں کیا بتائیں، واہ واہ دیکھو اور پھڑک جاؤ۔ اس پر ایلی کی سمجھ میں آ جاتا کہ کوئی بات ہے، اور پھر ایلی کسی بہانے کھیل چھوڑ کر ارجمند کے ساتھ چل پڑتا، اور وہ دونوں پرانی حویلی کے میدان میں جا کھڑے ہوتے اور کیپ کھڑکی میں آ کر سکینہ کو آوازیں دیتی اور بآواز بلند ہنستی، یا انگریزی پڑھتی، یا ویسے ہی کھڑکی میں کھڑی ہو کر سکینہ سے باتیں کرنے لگتی۔ کل چھٹی ہے نا، پرسوں سے سکول کا وقت بدل جائے گا، پرسوں سے 9 بجے لگے گا سکول اور 2:30 بجے ختم ہوگا۔ اس پر ارجمند چلاتا، نوٹڈ نوٹڈ، اور پھر زیر لب گنگناتا، ڈارلنگ ماں بدولت 3 بجے دیوڑی پر ڈیوٹی دیا کریں گے تاکہ حضور کا باقاعدہ استقبال کیا جائے، جو حضور کے شایان شان ہو۔ اتنے میں کیپ کے گھر سے ایک چھوٹی سی لڑکی مسکراتی ہوئی نکل آتی۔ ارجمند چلاتا، کپ کپ، مد بھری پیالی! وہ خامخواہ شرماتی اور مسکراتی اور ان کے پاس سے گزر جاتی۔ مد بھری پیالی! ارجمند آوازیں بلند کہتا، چند سال کے بعد کیا غضب ہوگا، کیا قیامت ٹوٹے گی، کیا فتنہ بیدار ہوگا، اف، پیالی پیالہ بن جائے گی، پتی پھول بن جائے گی، پتی پھول بن جائے گی، کلی کھل کر چمن ہو جائے گی، کیا سمجھے ایلی؟ ایلی حیرت سے ارجمند کی طرف دیکھتا۔ ارجمند کی باتیں کس قدر دل فریب تھیں، اسے کیسے اچھے فقرے یاد تھے، اور وہ اردو کس بے تکلفی سے بولتا تھا۔ کاش، ایلی سوچتا، میں پانی پت جاتا اور وہاں سے خوبصورت زبان سیکھاتا، اور پھر میں بھی ایسے جملے بول سکتا۔ لیکن ایلی تو سیدھی سادھی بات کرتے ہوئے بھی جھینپ جاتا تھا۔ پاگلوں کی طرح وہ کپ کی طرف دیکھ تو سکتا لیکن بات نہ کر سکتا تھا، اور وہ پیالی تھی بھی تو بے حد خوبصورت، کس قدر سفید رنگ تھا اور اس پر سرخی جھلکتی تھی۔ ایلی سے دیکھ کر دم بخود رہ جایا کرتا تھا، مگر وہ پیالی بہت ہی چھوٹی تھی اور اس کی سیاہ اور شفاف آنکھیں خوبصورت ہونے کے باوجود ان نگاہوں سے خالی تھیں جو بڑی لڑکیوں کی آنکھوں سے چھلکتی تھیں۔ نہ جانے ان میں کس چیز کی کمی تھی، کپ میں مد تو بھری تھی اور وہ چھلکتی بھی تھی، مگر وہ مد سے کس قدر مختلف تھی جو کیپ سے چھلکا کرتی تھی، حالانکہ کیپ رہنائی اور حسن میں کپ کے مقابلے میں ہیچ تھی۔ جب کپ لجائی ہوئی ان کے پاس سے گزرتی تو ارجمند ہنس کے کہتا، جانے من، کیا 2 سال کے بعد بھی ہمیں یاد رکھو گی، بھلا نہ دینا خاکسار کو۔ کپ کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور ایلی کا دل گویا کھل کر پھول بن جاتا۔ ارجمند کہتا، چلو بھائی، اب ہکوری ڈکوری کی باری ہے، دعا کرو سائز بڑا نہ ہو۔ پھر وہ ارجمند کے گھر بند کھڑکیوں کی درزوں سے جھانکتے رہتے، لیکن عام طور پر ان کا شوق پورا نہ ہوتا اور سامنے کا دالان ویران رہتا۔ اگر کبھی کوئی عورت غسل کرنے آتی تھی تو ایلی کی آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو جاتی اور وہ محسوس کرتا
جیسے وہ جرم کر رہا ہو، لیکن اس وقت اس کا دل دھڑکتا، سانسیں تھرکتی اور سانس مشکل سے آتا۔ یہ کیفیت تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ پرلذت بھی تھی۔ ایلی کی تمام تر دلچسپی اسی کیفیت سے وابستہ تھی، اس منظر سے نہیں۔ وہ منظر صرف اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کی موجودگی سے ایلی کو یہ کیفیت حاصل ہوتی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔